آج میں آپ کو برکت والے نیزے کی بات بتاتا ہوں، جس نیزے کو صحابہ کرام برکت کے لیے اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ توجہ فرمائیں، یہ بھی غزوہ بدر کی بات ہے کہ غزوہ بدر والے دن جب مشرکین مکہ کے 3 بڑے کمانڈو مارے گئے، اس کے بعد ایک مشرک آیا جس کا نام تھا عبیدہ بن سعید۔ یہ میدان میں آیا اور لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، زرہ تھی، خون تھے، اپنے پورے جسم کو لوہے کے اندر چھپایا ہوا تھا، اس کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میدان میں آیا، آتے ہی آواز لگائی، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ یہ آواز سن کر میرے کملی والے کے پھوپھو کے بیٹے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہاں میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ زبیر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں نے سوچا یہ سارے کا سارا لوہے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ہلکی سی آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ تو زبیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نیزہ لیا اور نیزے کے ساتھ نشانہ باندھ کر میں نے آنکھوں کو لگایا، اور وہ نیزہ آنکھ میں لگا، سر سے پار ہو گیا اور وہ لڑتا ہوا زمین پر گرا۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے لاش کے اوپر پاؤں رکھ کے جب زور سے نیزے کو باہر نکالا نا تو وہ نیزہ ٹیڑھا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر یہ جو نیزہ ٹیڑھا ہوا ہے اس کو مجھے دے دو، میں برکت کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برکت کے لیے نیزہ رکھا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر کا انتقال ہوا، ان کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیزہ اپنے پاس برکت کے طور پہ رکھا۔ ان کے جانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیزہ برکت کے طور پر اپنے پاس رکھا۔ ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیزہ برکت کے طور پر اپنے پاس رکھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جب جنگ ہوئی، اس جنگ میں وہ جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے بیٹے کے پاس وہ نیزہ تھا۔ جب وہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے تو ان کے پاس وہ نیزہ تھا۔ تو میرے عزیز بھائی یہ ہے وہ برکت والی بات۔ میرے کملی والے کی برکت کے صحابہ کرام بھی قائل تھے، آج تو برکت کے لوگ منکر ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی جس چیز کو میرے کملی والے کا ہاتھ لگ جاتا ہے قسم بخدا اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ کبھی پھر موقع ملا تو میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے موضوع پر انشاءاللہ العزیز جمعہ پڑھاؤں گا، بات عرض کروں گا کہ میرے کملی والے کے ہاتھ میں، میرے کملی والے کے نگاہ میں، میرے کملی والے کے بال مبارک میں، میرے کملی والے کے کپڑوں میں، میرے کملی والے کے جسم میں، میرے کملی والے کے پاؤں میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ میرے کملی والے کے لعاب دہن میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس پہ گفتگو ہوگی، ضرور ہوگی کہ میرے کملی والے کے جسم میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اگر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو طلوع ہوا بتاک افق پر، اس چاند کی تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کے پھولوں کو رنگت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں، لہو کے قطروں کے بیج بو کے ہزاروں گلشن سجانے والوں، نچوڑ کر خون جگر سے اپنا چراغ محفل جلانے والوں، سلام تم پر اے سرفروشو، سر دھڑ کی بازی لگانے والوں، تمہاری یادیں بسی ہیں دل میں افق کی اس پار جانے والوں۔